الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدر ذی وقار ولی کامل بقیت السلف حضرت خاکوانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، امیر مرکزیہ عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت، میزبان مکرم حضرت شیخ الحدیث مفتی محمد حسن صاحب امیر مجلس لاہور، اور ہمارے انتہائی مخدوم رہنما برادر گرامی قدر شاہین تحریک ختم نبوت عزت مآب جناب مولانا اللہ وسایہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، بزرگان من، برادران ملت، لائق صد احترام، میرے نوجوانوں، بھائیوں، ساتھیوں، یقیناً مفکر اسلام حضرت مولانا زہد الراشدی صاحب حافظہ اللہ تعالی بالکل حقیقی خدشات اور خطرات کا اظہار فرما رہے تھے، ہمیں باخبر کر رہے تھے، ہمارے فرائض ذمہ داریوں سے ہمیں آگاہ کر رہے تھے. اور جب میں ان کی باتیں سن رہا تھا تو جو تقریر، جو باتیں آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے اپنے ذہن میں تانا بانا بن کر لایا تھا، اس سب کو چھوڑتے ہوئے اللہ کی طرف متوجہ ہو رہا تھا. فوری آیہ مبارکہ میرے ذہن پر القاء ہوئی کہ بے شک پریشانیاں موجود ہیں، عالمی تناظر میں خدشات اور خطرات موجود ہیں. ہمارے بنیادی عقائد جن میں سر فہرست عقیدہ ختم نبوت ہے، تحفظ ناموس رسالت ہے، خدشات موجود ہیں. لیکن اللہ کا اعلان سن لو، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، دل برداشتہ ہونے، شکستہ دل ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں لا تہینوا ولا تحزنوا وانتم الاعلون. جب آخری نتیجہ دنیا دیکھے گی، چشمے فلک دیکھے گی، وہ نتیجہ یہ ہوگا باطن سرنگو ہو چکا ہوگا، حق والے غالب آ چکے ہوں گے. آج یہ ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ختم نبوت کے شاہینوں کا، شمع ختم نبوت کے فرزانوں پروانوں کا، نبی پاک کی ناموس کے دیوانوں کا، یہ اس بات کی غمازی ہے دبی آگ جگر کی ابھی بجھی تو نہیں، ہری ہے شاخ تمنا ابھی جلی تو نہیں. جفا کی تیغ سے گردن وفا شعاروں کی کٹی ہے برسر میدان مگر جھکی تو نہیں. آج ابھی لیاقت بلوچ صاحب، ابھی پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب حق کوئی جس انداز سے کر رہے تھے، شاعر کی بات میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ صداقت بیان کرنے سے مومن
رک نہیں سکتا، اتر سکتا ہے سر خدار کا مگر جھک نہیں سکتا۔ آج یہ لاکھوں اللہ کے شیر، پیر طریقت ولی کامل، امیر مرکزیہ محمد ناصر الدین خاکوانی صاحب اور قائد تحریک ختم نبوت مولانا اللہ وسائع صاحب کے اشارے پر مینار پاکستان کے سائے میں جمع ہو کر یہ اعلان کر رہے ہیں، آقا کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے 22 کروڑ مسلمان اپنا تن من دن یہ قربان کرنا اپنے لیے شرف سمجھتا ہے، زیادہ سمجھتا ہے۔ لیکن اللہ کا اعلان سنو، وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ۔ اللہ رب العالمین سیرت مصطفیٰ کو، شان مصطفیٰ کو، عظمت مصطفیٰ کو، حرمت مصطفیٰ کو، اسوہ مصطفیٰ کو، نعوت مصطفیٰ کو، توجہ سے سنیں، نبی پاک کی عظمت ختم نبوت کو اللہ خود قرآن میں، جیسے قرآن کو ذکر کہا، قرآن میں ختم نبوت کو، شان مصطفیٰ کو اللہ خود فرما رہے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ، یہ بھی اللہ کا ذکر، اور جو ذکر ہے إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، جو ذکر ہے اس کی حفاظت کرنے والا خود میرا رب ہے۔ ہمارا ایمان یہ ہے، ہمارا عقیدہ یہ ہے، یہ زمین و زمان، یہ مکین و مکان درم برم ہو سکتے ہیں، قرآن اور سیرت مصطفیٰ اس کی عظمت پر آنچ نہیں آ سکتی، اس لیے کہ اس کا محافظ کون ہے؟ مل کے بولیں، محافظ کون ہے؟ آج اس مجمع میں اگر میں یہ پوچھوں، جاؤ بڑے سے بڑا مجمع یورپ میں جا کر دوسرے مذاہب کا دیکھو، نیپال ہندوستان میں جا کے ہندوؤں کا دیکھو، اسرائیل میں جا کر غاصب ریاست میں یہودیوں کا دیکھو، اور ان سے جا کے پوچھو اپنی مقدس کتاب کے حافظ کتنے ہیں، ایک بندہ ہاتھ نہیں کھڑا کر سکتا۔ اگر آج اس ختم نبوت کانفرنس میں مینار پاکستان کے سائے میں ان اسلاف اولیاء بزرگوں کی موجودگی میں آپ سے پوچھوں کہ جو قرآن کے حافظ ہیں ہاتھ کھڑا کریں، اور گنتی ہو سکتی ہے، اور تمہارے سینوں میں اس قرآن کو محفوظ کرنے والا کون ہے؟ جس طرح قرآن کا محافظ اللہ ہے، اسی طرح ختم نبوت کا محافظ بھی، مل کے بولیں، زور سے بولیں، اور ذوالفقار علی بھٹو، اس کی سیاست سے ہمیں 100 اختلاف، مگر میرا رب مچھر سے، اللہ میرا ابابیل سے ہاتھی مروانے والا، مچھر سے فرعون کو، نمرود کو مروانے والا، پانی میں فرعون کو ڈبونے والا کام لینے پہ آیا۔ اس نے ختم نبوت کا کام، شاہ احمد دورانی، حضرت مفتی صاحب، مفتی محمود صاحب، مولانا غلام غوث ہزاروی، پروفیسر عبدالغفور، ان کی موجودگی میں ذوالفقار علی بھٹو سے لے لیا۔ رب نے امتناع قادیانیت کا کام محمد ضیاء الحق جنرل سے لے لیا۔ اور آج میں آپ کو بتاؤں تو آپ حیران ہوں گے کہ آج پورے ایشیا، پورے، مل کے بولیں، زور سے بولیں، پورے ایشیا میں سب سے بڑی کسی اسمبلی کی بلڈنگ بنی ہے تو لاہور میں بنی ہے۔ ابھی پنجاب اسمبلی کی نئی بلڈنگ لاہور میں چودھری پرویز الہی کے ہاتھوں ابھی تعمیر ہوئی۔ بلڈنگ کے لحاظ سے پورے ایشیا کی کسی اسمبلی کی سب سے بڑی بلڈنگ لاہور میں ابھی معرض وجود میں آئی۔
اور اللہ کی میں شان دیکھوں اس کے اوپر اللہ نے لکھوایا تو اس دور میں یہ لکھوایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. خدشات اپنے مقام پر، خطرات اپنی جگہ پر، مگر انہم یکیدون کیدا واکید کیدا یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ. میرا رب اپنے کام کروانے پہ غالب، میرے رب سے زیادہ عزیز اور غالب آنے والا اس کائنات میں کوئی نہیں ہے. میں آپ کو یقین دلانا چاہتا ہوں جو بھی دور ہوگا قرآن کا حافظ، قرآن کا محافظ میرا اللہ، ختم نبوت کا محافظ، ذرا زور سے بول لیں، وہاں تک آواز آنی چاہیے، وہاں تک، کہاں تک، جہاں تک میری نظر جا رہی ہے اللہ کے نبی کے پروانوں کے مجھے ساری سر نظر آ رہے ہیں، وہاں تک آواز ہے. ختم نبوت کا محافظ کون ہے؟ مل کے بولو، قرآن کا محافظ کون ہے؟ ختم نبوت کا محافظ کون ہے؟ اللہ میرا اللہ. یہ تو ہماری ازمائش ہے، تھوڑی سی امتحان ہے، کون آتا ہے کون نہیں آتا. جذبہ کس کا ہے؟ یہ علماء دیکھو، بزرگ، میں حیران ہوں کیسے کیسے لایا جا رہا ہے. پالکی کی بات ہو رہی تھی، حضرت مولانا سید محمد انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ پالکی میں لایا جاتا تھا. آج دیکھو کیسے کیسے بزرگوں کو لایا جا رہا ہے، کوئی پیچھے نہ رہا، سب اس جذبے سے آ رہے. ہم نے تو تقریر کرنی تھی اس لیے جذبے سے آئے. ایک کمزوری فطری بات میں کہہ رہا ہوں، لیکن یہ بزرگ، بہت سارے بزرگ ایک لمحے کے لیے مائک پہ نہیں آئیں گے، لیکن اللہ کی قسم ہم سے زیادہ پاکیزہ جذبے کے ساتھ گھروں سے چل کر بڑی مشکل کے ساتھ، بڑی مشکل علالت کے باوجود یہاں تک اس لیے پہنچے. کل قیامت کے دن نبی کے سامنے جائیں گے تو شرمندہ نہیں ہوں گے، آقا ہم سے راضی ہوں گے. در دل مسلم مقام مصطفیٰ آبرو ماز نام مصطفیٰ. میں یہ بات آخری کہنا چاہتا ہوں، چودھری پرویز الہی، چودھری ظہور الہی کا خانوادہ، میں یہ بات کہہ رہا ہوں، رب جن سے کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے. بے شک یہاں پر مقام میں فکر مختلف ہیں، سیاسی پارٹیاں جدا جدا ہیں، تفریق موجود ہے، حکومت اپوزیشن کی، یہاں سول اور بیوروکریسی، یہ ساری تفریقات اپنی جگہ پر، مگر جاؤ یہ پولیس والا کھڑا ہے، اللہ کی قسم ہزار اس کے اندر میری طرح آپ کی طرح کمزوریاں ہو سکتی ہیں، لیکن اگر ہم اس کا سینہ کھول کر اس کا دل دیکھنے میں کامیاب ہو جائے، میں تمہیں یقین دلاتا ہوں ہر پولیس والے کے دل میں، ہر فوجی کے دل میں، ہر افسر کے دل میں، ہر کلرک کے دل میں، ہر مسلمان کے دل میں تمہیں نظر آئے گا تو ختم نبوت کا عقیدہ نظر آئے گا، رسول اللہ کی محبت نظر آئے گی، حرمت مصطفیٰ نظر آئے گی. اس لیے میں آج عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے بزرگ اپنے امیر محترم اللہ اکبر میں دل غم سے بھرا ہوا ہے. مقدور ہو تو خاک سے پوچھوں اے لعین، تو نے وہ گنجائے گرام مایا کیا کیے. میں جب سب سے پہلی بار اس سٹیج پر آیا تھا، اس کرسی پر، اس سیٹ پر، ولی کامل خواجہ خواجگان حضرت خواجہ خان محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. وہ ہم سے رخصت ہوئے، حضرت شیخ الحدیث استاد العلماء مولانا عبد المجید صاحب، ہم نے ان کو دیکھا. پھر ہم نے مدینہ یونیورسٹی کے فاضل پروفیسر ڈاکٹر عبد الرزاق سکندر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا. آج ان کی جگہ پر، اور یہ وہ جگہ ہے جو اصل میں مسند ختم نبوت کے تحفظ کی، میرے آقا کے بعد مسیلمہ کذاب کے مقابلے میں سب سے پہلے اس سیٹ پر صدیق بیٹھے، پھر فاروق بیٹھے، پھر ذوالنورین بیٹھے، حیدر کرار بیٹھے، امام حسن بیٹھے. یہ سلسلہ چلتے چلتے بر
سید محمد انور شاہ صاحب بیٹھے، حضرت مولانا محمد حسین بٹالوی بیٹھے، حضرت فاتح قادیان مولانا ثناء اللہ امرتسری بیٹھے، امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری بیٹھے، بطل حریت مولانا سید محمد داؤد غدنوی بیٹھے، اور پھر مولانا احمد علی لاہوری حضرت شیخ التفسیر بیٹھے۔ آج اس مسند پر ولی کامل بقیت السلف حضرت محمد ناصر الدین خاکوانی صاحب کو اللہ نے لا کے بٹھایا۔ میں فرزند اہل حدیث کی حیثیت سے اسی جگہ پر عیدگاہ ہوتی تھی مشترکہ حضرت مولانا سید محمد داؤد غدنوی کی، مولانا حضرت مولانا احمد علی لاہوری کی، میں وہیں پہ کھڑے ہو کر سید محمد داؤد غدنوی کے بیٹے کی حیثیت سے اعلان کر رہا ہوں، ہم اہل حدیث ختم نبوت کے تحفظ کے لیے جیسے کل مدرسے تحفظ ختم نبوت کے ساتھ تھے، آج بھی ساتھ ہیں، اور میں متحدہ جمعیت کے ذمہ دار کی حیثیت سے، اسلامی نظریاتی کونسل پاکستان کے ممبر کی حیثیت سے یہ اعلان کر رہا ہوں، میں اپنی جماعت سمیت تحفظ ختم نبوت کے لیے بطور امیر حضرت خاکوانی صاحب کے ہاتھ پر بیعت کا اعلان کرتا ہوں، اور انشاءاللہ ہم اکٹھے رہیں گے، کہہ دیں انشاءاللہ متحد رہیں گے۔ پاکستان کو آج خطرات جو ہیں اس لیے کہ نہ رہا بانس نہ بجے کی پینسری، اللہ نے طلباء کو وہاں پہ کامیاب کر کے افغانستان میں وہ سب کا بوریا بستر گول کر کے سمندر میں پھینک دیا ہے۔ دشمن سمجھتا ہے ان کے ساتھ کون ہے، ان کے اندر خوشبو کس کی ہے، پاکستان کو خطرات ہے۔ ہم نے اپنے اسلاف کی سنت کو زندہ کرتے ہوئے اس پاکستان کو بچانا انشاءاللہ، محفوظ رکھنا انشاءاللہ، مستحکم کرنا انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔